وہ ایک فرقے کو ناراض نہیں کرنا، چاہے مسلمان جائیں بھاڑ میں، سنی مریں، قتل و غارت ہو۔ فلسطین بیت المقدس کے جب حالات چینج ہوئے تو ایسا لگا جیسے پہلی مرتبہ کچھ ہو رہا ہے، جبکہ اس سے بہت پہلے یہ سینیریو یا یہ سلسلہ وہ سیریا سے شروع ہو چکا تھا۔ کیا بشار اسد کے جانے سے پہلے سیریا میں کوئی دودھ کی نہریں بہہ رہی تھی؟ جو لوگ یہ بیانیہ پھیلا رہے ہیں کیا ان کو ڈائریکٹ اسرائیل نے کوئی بتایا، اپنی پلاننگ بتائی ہے کہ ہم نے سازش کی ہے؟ مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ہم نے شروع میں بات کی، ہمارے یہاں صرف یوٹیوبرز یہ بیٹھے ہیں تکے لگا کے مرچ مسالہ اپنا چورن بیچنے کے لیے، اپنی ریٹنگ کے لیے۔ مجھے یہاں کے ہمارے جو اقامت دین، انقلاب اور یہ سارے اسلامی نعرے بازی اور فلسطین کے لیے کانفرنسز اور یہ سب کچھ کرنے والے جو لوگ تھے، خوشیاں منانے والے، لیکن دکھ ہوا کہ شام کے لیے کسی ایک کی زبان سے کوئی مظلوم مسلمانوں کے لیے سے کچھ نکلا ہو، کوئی ایک حرف نکلا ہو، کوئی ایک لفظ ان کے لیے نکلا ہو، صرف کس لیے؟ اپنے سیاسی ووٹوں کی خاطر کہ ایک فرقہ ناراض ہو جائے گا، وہ ایک فرقے کو ناراض نہیں کرنا، چاہے مسلمان جائیں بھاڑ میں، سنی مریں، قتل و غارت ہو، ہم نے بولنا نہیں ہے، اگر بولے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اور وہی بیانیہ ہمارے جو آپ نے بات کی نا، وہی بیانیہ مرتب کیا جا رہا ہے، وہی وہ سارا جو میڈیا کے اوپر جو ساری چیزیں کہ جی بیک پہ اسرائیل تھے تو سارا اسرائیل کے لیے کیا گیا ہے، امریکہ کے، اسرائیل کے، یا پھر یہ حالات۔ یہ والی جو بات ہے نا شیخ، خلاصہ اگر ایک جملے میں ہم ذکر کر دیں تو وہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ڈیٹیل میں ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ چلے کہ جو پہلے حالات تھے سیریا کے، اس کے مقابلے میں جو اب حالات ہیں وہ مسلمانوں کے لیے، وہ سیرینز کے لیے، وہ جسے کہتے ہیں کہ عام مسلمانوں کے لیے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے، میں کہہ رہا ہوں نا، وہ ایک خیر لے کر آئے ہیں۔ اب دیکھیں دنیا بھر، اللہ سے دعا ہے آگے بھی خیر ہو، ہم تو یہ ایک مثبت سوچیں، مثبت دیکھیں۔ شیخ آپ نے جو ایک بات کی، میں صرف ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ لوگ ہم جو طبقہ ہے نا، علماء کا طبقہ شیخ، جو خاص طور پہ عرب علماء کا طبقہ، اور یہاں بھی وہ علماء جو منہج سلف سے جسے کہنے کے وابستہ ہیں، وہ ہمیشہ ایک چیز کی طرف توجہ دلاتے رہے ہیں کہ آپ فلسطین کو سیریا سے الگ کر کے یا سیریا کو فلسطین سے الگ کر کے جو ہے وہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ہم اس وقت سیریا کے بارے میں بات کر رہے تھے جس وقت پوری ایک ہم سے مراد ایک اہل علم کا طبقہ، جس وقت پوری امت سو رہی تھی۔ اب فلسطین بیت المقدس کے جب حالات چینج ہوئے تو ایسا لگا جیسے پہلی مرتبہ کچھ ہو رہا ہے، جبکہ اس سے بہت پہلے یہ سینیریو یا یہ سلسلہ وہ سیریا سے شروع ہو چکا تھا۔ تو یہ بات سمجھنے کی بہت زیادہ لوگوں کو ضرورت ہے۔ اور ابھی جو حالات ہیں شیخ، مطلب اگر آپ ویسے میڈیا پہ دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں، شام میں دیکھیں، کیا بشار اسد کے جانے سے پہلے سیریا میں کوئی دودھ کی نہریں بہہ رہی تھیں؟ شہر کے شہر تباہ ہو گئے، معیشت تباہ ہو گئی، لوگ جو ہیں وہ بے گناہ مارے گئے، اور جو پناہ گزین باہر نکلے 57 لاکھ لوگ وہاں سے نکلے گئے، اور جہاں وہ رہ رہے ہیں وہ کس اذیت میں وہ بیچارے رہ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ آئے ہیں، ان کے آنے کے بعد آپ دیکھیں لوگ سڑکوں پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اگر بغاوت ہوتی ہے مثلاً اور ظالم ہوتا ہے، میں چند ایک اشارے کروں، اس سے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ آنے والوں نے کیا کیا؟ آنے والوں نے آتے ہی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ انتقام کیا ہو، بغاوت ہو اور جلانا ہو اور کوئی دہشت گردی، عام معافی کا اعلان کر دیا، پھر نکال لیے دوسروں کو، پھر جا کے انہوں نے جو جیل میں بے گناہ قید تھے ان کو آزاد کیا۔ انہوں نے جو ہے وہ اب حالانکہ نصیری بھی رہ رہے ہوں گے بڑی تعداد میں دمشق میں، کوئی آپ سنا دیں کہ کہیں پر کوئی مارا ماری ہوئی ہو، کوئی پکڑ ہوا ہو، کسی کو پکڑ کے اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا گیا ہو، کوئی ایسا ظلم و ستم کی داستانیں ہوں، تو جو لوگ ان کو خوارج کہہ رہے ہیں یا بغاوت کہہ رہے ہیں، وہ جو ISS سے ملا رہے ہیں، داعش سے ملا رہے ہیں، ان کو کچھ فرق کرنا چاہیے۔ داعش کے حالات ہم جانتے ہیں، سب لوگوں نے دیکھے ہیں کیا انہوں نے کیا، لوگوں کو زندہ جلایا۔ ان کے ہاں تو ایک شدت پسندی موجود تھی۔ یہ جو لوگ آنے والے ہیں، ان کے یہاں کون سی شدت پسندی ہے؟ یہ تو عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں، اپنے مخالفین کے لیے جن سے جنگ کرتے رہے ان سے عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کسی پر کوئی ظلم و ستم نہیں کیا، لوگ ان کے آنے سے خوش ہیں۔ ملک شام کے بارے میں امید لوگوں کو جاگ گئی ہے کہ جب اب حالات بہتر ہوں گے۔ تو یہ سارے وہ اشارے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی بہتری کے لیے ملتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی وہ کوئی 100% ان کا معاملہ بالکل حق پر مبنی ہوگی، یقیناً
کمی کوتاہی ہر میں جگہ یہی پر ذکر ہوتی کرنا ہے۔ چاہ رہا تھا شیخ کہ اس کا ہرگز ہی مقصد نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسٹس موجود نہیں ہیں، پراکسیز موجود نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں دنیا کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا علاقہ ہوتا ہے، اس علاقے کے اندر پراکسیز ہوتی ہیں، سب ایسٹس ہوتے ہوتے ہیں، رہتے، لیکن آہستہ آہستہ معاملات جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ بہتری کی جانب بڑھتے ہیں۔ جو بات میں نے بیچ میں کی تھی نا کہ ہر چیز میں یہ ہم یہی یہودی تو انسان کو سوچنا چاہیے یہ کفر اپنی چال چلتا ہے اور کفر ملہ واحدہ ہے، یہ سب ملہ واحدہ ہیں، ٹوٹے پڑے مسلمانوں پہ۔ اس میں کوئی یہ فرق نہیں ہے کہ وہ شام الگ ہے، فلسطین الگ ہے، یا ہم پاکستان الگ ہیں، یا سعودیہ الگ ہے، یا فلاں ملک، ان کے نزدیک سب کوئی انہوں نے رگڑنا ہے۔ ہمیں اپنی غیرت جگانی چاہیے، اور کہیں وہ اگر اپنی کوئی چالیں چلتے ہیں جی فلاں پیچھے اور فلاں کا فائدہ اور فلاں یہ تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ قاعدہ اللہ کا کہ یہ اپنی چالیں چلتے ہیں اور اللہ ان کی چالوں میں ان کو پلٹ کے ایسا گھیر کے مارتا ہے کہ پھر بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے نا، یہ اللہ نے ہم پر ایک کرم کیا کہ ہمارے ملک میں حکمرانوں کی ایک فہرست ہے لمبی، لیکن صدر ضیاء الحق، مطلب لوگ اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں، لیکن جتنا اسلام کو فائدہ اس ملک میں اس شخصیت سے پہنچا ہے کسی سے نہیں پہنچا۔ اسلامائزیشن کی طرف پورا ایک رجحان اس بندے کا، وہ آیا کیوں تھا، کہاں سے آیا، کیا وہ سب جانتے ہیں، کیا ہوا، اسی لیے تو آپ دیکھیں صحیح ہے، لبرلز کی چیخیں نکلتی ہیں، وہ اس کا تو ہاں نا، سامنے نام آتا سے ہے۔ ہی چیخیں نکلتی ہیں، وہ دین دشمنی، دین نفرت سب میں بھری پڑی ہے۔ تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اس بندے کے آنے سے کتنی خیر پھیلی، کتنا وہ ہوا، تو وہ اللہ کی تدبیروں کو ہم نہیں جانتے، اللہ کس طرح دشمن کی چالوں میں ان کو پلٹتا ہے، گھیرتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ کا دین غالب رہے گا، اس میں ہمیں کوئی وہ دو رائے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم استعمال نہ ہوئے، ہم نہ ہوئے، تو فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، اللہ ایسی قوم کو لائے گا کہ جو اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ یہ اللہ کا ایک قانون اور سمجھیے، جو قانون کونی جس کو کہہ لیجیے آپ، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اللہ کچھ لوگوں سے لڑواتا ہے، بیچ میں کچھ لوگوں کو سکون مل جاتا ہے، ورنہ زمین کا نظام تباہ و برباد ہو جائے، کبھی کسی کو غلبہ، کسی کو اوپر، عروج رہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کے بندوں کو راحت ملی ہے، اللہ کے بندوں کو وہاں، ہمارے جو شام کا اس وقت سیریا کا علاقہ ہے، وہاں مسلمانوں کو سکون، راحت، اطمینان، جو وہاں کے لوگ تھے بڑے کرب سے گزرے ہیں، ابھی بھی گزر رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو اپنے پیاروں کا نہیں پتہ، لیکن اس ظالم جابر سے اللہ نے ایک جان چھڑائی ہے، اللہ آگے خیر رکھے۔ انہوں نے کم وقتوں نے جنہوں نے اپنی چالیں چلی ہیں وہ چلی ہیں، اللہ ان کی چالوں کو ان کے اوپر پلٹا دے، ان کو تباہ و برباد کر دے جو مسلمانوں کے یہ دیکھیں نا کہ اب یہ جو لوگ ایک لاجک نہیں نظر آتی اس بات کے اندر کہ لوگ کہتے ہیں، جیسے ابھی کمنٹ سے ہم نے دیکھا کہ کیا یہ اسرائیلی سازش ہے، یہ صہیونی سازش ہے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ حالات دیکھ رہے ہیں کہ جب بشار موجود تھا اور اس کی پوری فوج موجود تھی، جب اسرائیل نے کوئی اٹیک نہیں کیا شام کے اوپر، کوئی اٹیک نہیں کیا، نہ بشار نے کیا نہ اس نے کیا، جیسے ہی بشار گیا ہے 2 دن کے اندر 500 سے زیادہ اٹیک کیے ہیں اور ساری ملٹری تباہ کر دی انہوں نے۔ تو خوف کس سے تھا ان کو؟ ایسڈس ہوتے تو پھر ایسی بات ہے، کس سے خوف ہوتا ہے؟ یعنی مطلب نہیں، پھر ایسی چیزیں ہیں جو واضح طور پہ جو لوگ یہ بیانیہ پھیلا رہے ہیں، کیا ان کو ڈائریکٹ اسرائیل نے کوئی بتایا، اپنی پلاننگ بتائی ہے کہ ہم نے سازش کی ہے؟ مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ہم نے شروع میں بات کی، ہمارے یہاں صرف یوٹیوبرز یہ بیٹھے ہیں تکے لگا کے مرچ مسالہ اپنا چورن بیچنے کے لیے، اپنی ریٹنگ کے لیے۔ اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے کہ لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو کس طرح سے ہم بدل رہے ہیں اور کس طرح سے فساد برپا کر رہے ہیں۔ یہ بڑا ایک خطرناک ماحول اس وقت ڈیولپ ہو چکا ہے، جس کا جو مرضی آئے اپنی ریٹنگ کے لیے منہ میں آتا ہے وہ بک دیتا ہے، کوئی ریئلٹی نہیں ہوتی، کوئی اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے، کوئی حقائق نہیں ہوتے، کوئی چیز نہیں ہوتی۔